حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کے پاس ایک چور کو لے کے آئے. وہ کہنے لگا جی میں نے پہلی چوری کی معاف کروں گا. وہ روے. فرمائے تو نے پہلی چوری نہیں کی, تو نے 100 سے اوپر چوری کی. 100 گناہ تو پہلے اللہ معاف فرما دیتا ہے, 100 گناہوں پر تو پردے پہلے اللہ ڈالتا ہے. جب انسان حد سے تجاوز کرتا ہے, معافی مانگتا نہیں, پھر اللہ سے جھٹکا دیتے ہیں کہ چھوٹی پکڑ سے باز آ جا, ورنہ قیامت کے دن بڑی پکڑ میں لے کے آؤں گا. اب تو چھوٹی پکڑ پر دعا کر کی سفارش کرا لے, چھوٹی پکڑ پر رو کے دکھا لے, چھوٹی پکڑ پر صدقہ خیرات کر کے دکھا لے, چھوٹی پکڑ پر پہلے جرم سے توبہ کر اور کہیں حقدار کا مال واپس کروں گا. اگر واپس کرنے کی طاقت نہیں, ارادہ ہے اللہ تو میری مدد کرنا. فرمایا اگر تو اپنے ارادے میں ناکام ہوا تو تیری طرف سے میں اس کا مال ادا کر دوں گا, آخرت کے اندر تجھے کامیابی دوں گا. جب پکڑ پہ پکڑ اور پکڑ دھکڑ, پھر چھوڑ پھر پکڑ, اور اللہ ڈھیل چل رہی ہے. عبد الحنان اتنی لمبی تقریریں چھوڑ, میرے بندے تیرے سے کچھ سننے آئے ہیں. یہ گھریلو زندگی سے پریشان, یہ مالی طور پہ پریشان ہے, بجلی کے بل کبھی کروٹ بدلا دیتے ہیں اور اس کروٹ پہ درد ہونے لگتا ہے تو کروٹ بدل لگتے ہیں, گیس کے بل ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اگر ان سے فارغ ہوتا ہے تو بچی جوان ہو کے آتی ہے, بیوی کہتی اس کے بارے میں تم سوچ لے, کب تک گھر پڑ رہے گا, تجھے نظر نہیں آ رہی. اب نے کہا اچھا دیکھتا ہوں, ادھر منہ کیا, بچہ بھوں بھوں کرتا ہو جا رہا, ایسے کیا ہو گیا. اب ماں وکالت کر رہی ہے, یہ رات کہہ رہا تھا کیسا ہمارا باپ ہے, یہ ظالم ہے. میرا باپ ساری زندگی میں نے ایک موبائل مانگا تھا, میں نے موٹر سائیکل مانگا تھا, میرا باپ مجھے موٹر سائیکل نہ دے سکا. اب وکیل تھا جو جج کے سامنے دلائل دے رہا تھا کہ یہ ہے, یہ انصاف, یہ ہے, یہ انصاف ہے. اس نے وکیل نے کہا کوئی ایسی دلیل بھی ہے, کوئی ایسا تو وکالت کرتا ہے, کوئی ایسی مجھے کوئی شک بتا, ایسا قانون بتا, ایسی کوئی مجھے تدبیر بتا کہ رعایا میرے حق میں ہو جائے. وکیل ہی مخالف ہو گیا. انہوں نے کہا میں تجھے جج ہی نہیں مانتا. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جب سے میں تیرے گھر میں آئی میں نے ایک سانس بھی سکھ کا نہیں دیا. میرے باپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا, میرا باپ تو ہر چیز کی پہچان کرتا تھا, تجھے دیکھتا اندھا ہو گیا. پتہ نہیں تو نے میرے باپ کو کیا پڑھ کے کھلا دیا, تیری ماں نے میرے باپ کو کیا پڑھ کے کھلا دیا. میرا باپ کہہ رہا مجھے خود نہیں پتا میں نے ہاں کس طرح کر دی, ورنہ میں تو اللہ نہ کرے ایسے گھر میں بچی دوں فلانے دوں, یا اللہ مجھے تو اس سے اچھی موت آ جائے. انہوں نے کہا اس وکیل کو تو میں نے اپنے کیس کو لڑنے کے لیے بلایا تھا, یہ وکیل میرے ہی مخالف ہو گیا. تو پھر جج نے 2 کام کیے, یا تو اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا, ورنہ اپنی نوکری سے تنگ آ کر اس نے گولیاں گندم کی کھا کے خودکشی کر دی. یہ حال ہے ہمارے گھروں. نظام چل رہا ہے اللہ کی طرف سے, اور بندے اس نظام کو چلنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. صاف ستھرا نظام, اللہ کی قسم صاف ستھرا نظام. آسمان سے بندوں کے حلق اور منہ کے اندر اترنے والا رزق کا نظام آسان تھا, بیماری پر صحت کا نظام آسان تھا, بچپن سے جوانی کا نظام آسان تھا. لیکن اس بندے نے گناہوں کے اتنے جنب کھڑے کر دیے, اس نظام کو اپنے تک لا. اللہ قادر ہے, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اس نے یوں بھی تو فرمایا جیسے تمہارے اعمال زمین سے جاتے فیصلے ویسے واپس زمین پر. یا اللہ ہم کیا کریں, کہاں جائیں, پریشان ہیں. ایک بندہ پاس بیٹھا, انہوں نے کہا لے یار اللہ کے بندے مجھے تو بتاتا تو پریشان ہے, میرے پاس تو سعودیہ کے ویزے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تیری مہربانی, میں تو اکٹھے پیسے نہیں دے سکتا, تھوڑے تھوڑے کر کے دوں. یار چھوڑ پیسے, تیرے سے ہی پیسے لوں گا, ہاں جب کمائی کرے گا پھر مجھے دے دینا. ٹھک سعودیہ پہنچ گیا. اب کہاں ہے, اللہ اکبر, یہاں سے انہوں نے کہا پہلے میں عمرہ کروں گا, لبیک لبیک کہتا گیا, اور پھر عمرہ کیا, پھر مدینے حاضر دے کے آیا. اب اس نے وہاں کاروبار شروع کیا. شبیر رحمان اسٹوڈیو یوٹیوب چینل, پلیز سبسکرائب.